خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمے میں چھپا لے گا، وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا، مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ ہائے خداوند، میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا، آئے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا، مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندے کو قہر سے نہ نکال، تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، آئے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ آئے خداوند مجھے اپنی راہ بتا، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا، مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو، تیرا دل قوی ہو، ہاں خداوند ہی کی آس رکھ۔ آپ سب کو جو خداوند کو پیار کرنے والے ہیں، خداوند کے کلام کو پیار کرنے والے ہیں، اور وہ جو خداوند کو نہیں بھی جانتے سن رہے ہیں، آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ میری دعائیں خداوند کے حضور اپنے جو آپ کے لیے یہ ہیں کہ اس کلام کا اثر کچھ ایسا ہو کہ ہمیں خداوند کی حضوری محسوس ہو، ہمیں ایسا لگے کہ وہ ہمارے بہت نزدیک آ گیا ہے، کچھ کہنا مانگتا ہے، کان میں کچھ کہنا مانگتا ہے، دل سے کچھ کہنا مانگتا ہے، اور آپ یوں کہیں، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، میں سنوں گی کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اب پھر دیکھنا، اگر آپ سنیں گے تو پھر دوسروں کو سنانے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا۔ ہاں، خداوند سب پر رحم کرنا، مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں،
لوگوں سے بات کرنے سے پتہ چلتا ہے، لوگوں کی گواہیاں سننے سے پتہ لگتا ہے، اپنی زندگی کا بھی تجربہ ہے کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ بالکل اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے۔ مجھے موقع ملتا ہے ایسے بھائی بہنوں سے بات کرنے کا، سنتا ہوں ان کی بات میں، کیونکہ میری کسی بات سے بات نہیں بن سکتی۔ میں انہیں بتا دیتا ہوں کون ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ کون ہے جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ اور یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے یقین کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جنہیں وہ نجات دیتا، نجات، مکتی، جنہیں نجات دیتا اپنی نزدیکی بھی دیتا ہے انہیں۔ یہ نہیں کہ نجات دینے کے بعد چھوڑ دے گا، اپنا جاؤ ٹھیک ہے، خوش رہو، کھاؤ پیو مست رہو، جو چاہے کرو، ایسا نہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے ہدایت کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، غلط راستے سے روکنے کے لیے، نیکی کرنے کی طاقت دینے کے لیے۔ تو وہ محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی کہ ہم اکیلے کبھی نہیں ہیں۔ بہت لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ برا راستہ چھوڑ دیں، شراب پینی چھوڑ دیں، گالیاں دینی چھوڑ دیں، لڑنا چھوڑ دیں اور فضولیات چھوڑ دیں، اور گھر والوں کو یہ پتہ لگے کہ اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس نے بدی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، یہ بدل گئے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہت لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ ان کی مخالفت ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ تو مخالفت کرنے والے ہی جانتے ہیں، لیکن مخالفت ہوتی ہے، اکیلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ میں سن رہا تھا ایک گواہی، بہت دولت مند ایک ہی لڑکا، باپ کو جب پتہ لگا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ جس قسم کی باتوں میں ہوں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ مکاری اچھی نہیں ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ باپ کو پتہ لگا، بہت دولت مند آدمی تھا، بڑے مکان تھے اس کے پاس، سب کچھ تھا۔ اس نے لڑکے سے کہا، اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، کہنے لگا کہ تو یہ جو فیصلہ تو نے کیا اس کا منع کر دے، یہ ٹھیک نہیں تیرے لیے، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تجھے پتا ہے تو نے کتنی بے وقوفی کی، ہمارے خاندان کی کیسے ناک کٹوا دی تو نے، یہ دیکھ لے یہ سب تیرے لیے ہے، واپس آ جا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ مجھے دینا مانگ رہے ہو، نہ تو آپ اسے لے جا سکو گے نہ میں لے جا سکوں گا، لیکن جو مجھے مل گیا ہے، یہ نہیں کہ جو مجھے مل گیا ہے وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے باپ نے اسی وقت لکھوا دیا ان سے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس کا باپ نہیں ہوں، یہ ساری کی ساری کروڑوں کی جائیداد میں خیرات میں دے رہا ہوں۔ کیا وہ اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ بہت ہیں ایسے، لیکن کمال کی بات یہ ہے، خوشی اور شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ چاہے سب چھوڑ دیں، سب کچھ چھوٹ جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے جو میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی حضوری کا احساس، یہ یقین ہونا کہ وہ میرے ساتھ ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مشکلیں، مصیبتیں، مخالفت ہوتی، اس میں شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالتا بات، اب کہاں ہے تیرا مدد کرنے والا، کیوں تو نے ایسی بے وقوفی کی ہے، اچھا راستہ بتا رہا ہے تو اسے، ارے ساری اچھی چیزیں تو تجھ سے چھن گئیں، ارے بھائی اچھی چیزیں چھن گئی ہیں، لیکن وہ جو سچا ہے، تم اچھے کی بات کر رہے، وہ جو اچھا ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو کیسے وہ محسوس ہوتا، وہ احساس زندہ ہو جاتا، اور کیسے مضبوط ہوتا وہ اب جسم کے ہر ایک حصے اتنے محسوس والے نہیں ہوتے، یہ اس کھال میں اتنا احساس نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتا، آنکھ کے انگلی لگا کے دیکھیے ذرا،
وہاں پتہ لگے گا دور سے ہی، آپ کو انگلی نہیں لگ، آنکھ آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ اس کو اپنی، آپ ہی کی انگلی، آپ ہی کی آنکھ نہیں اجازت دے گی، اتنی حساس محسوس ہوتا ہے اس میں۔ اس سے بھی زیادہ خدا کہتے ہیں تو میری آنکھ کی پتلی سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، تجھے احساس رہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ احساس کہاں کہاں ہوتا ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تاکہ وہ احساس اور بھی مضبوط ہو جائے، ہم محسوس کر سکیں کہ ہمارا نجات دینے والا، ہمارا خداوند یسوع، وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس احساس کے لیے کچھ ایسی جگہ ہیں، کچھ ایسے کام ہیں، وہاں وہ اور زندہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عبادت میں، جب آپ اپنے ہم ایمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر اس کی عبادت کرتے، ہم ایمان جو ایک ہی والا ایمان، ان سب کا ایمان، سب کا تجربہ خدا یسوع مسیح کا، یہ وہ سب کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی جان دے کر مجھے بچا لیا ہے، میرا برا حال تھا، مجھے برکت دی ہے۔ وہ سب اکٹھے ہو کے جب عبادت کرتے ہیں تو ان کے لیے اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ کچھ ایسی بھی عبادتیں ہیں معلوم نہیں کیا ہے وہاں، میں کسی کا جج نہیں، لیکن ایماندار لوگ جہاں اکٹھے ہوتے وہ تو جیسے گئے تھے ویسے واپس نہیں واپس آتے وہاں سے، وہ تو نشے میں آتے، اس کی حضوری کا جو احساس ہوتا ہے، خوشی سے پاگل نظر آتے، گاتے ہوئے جاتے، گاتے ہوئے نکل کے آتے ہیں عبادت میں سے۔ انہیں حضوری کا احساس ہوتا ہے عبادت میں، جہاں 2 یا 3 میرے، وہ زندہ ہے نا۔ ہم کسی خیال کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتے، نہ اس کے قریب جا سکیں، نہ اسے ہم پہچان سکیں، نہ وہ ہمارے نزدیک آ سکے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تعلق نہیں ہو سکتا، ایسا بھی ہے خیال۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، وہ اتنا پاک ہے، تو ہم نہیں مل سکتے، میل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک اور قسم کی بات ہے۔ وہ گناہ گاروں کے پاس آیا، وہ گناہ گار جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا، توبہ کی ہے، ان کی زندگی میں کام کر دیا، اس نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، ان کو حضوری کا احساس ہوتا، ہمارا خداوند ہمارے بیچ میں، ہاتھ اٹھا کے چلا کے گاتے، کان پھٹ جائیں شیطان کے، اس شور کی وجہ سے شیطان کے کان پھٹ جائیں، ٹھہر نہیں سکتا وہاں۔ وہ ایسی عبادت ہوتی ہے، وہ قربت ہوتی ہے، اس کی نزدیکی ہوتی ہے عبادت میں، خداوند کی حضوری۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خداوند کے کلام کی تلاوت میں، جنہیں خداوند کی حضوری کا چسکا ہو جاتا ہے، انہیں خدا کا کلام بہت پیارا لگتا ہے، اسے دل سے لگا کے رکھتے اور دل میں چھپا کے رکھتے ہیں، دل سے چھپا کے دل لگانا بڑی عزت کرتا ہوں جی میں خدا کی، باتیں جب یہ دل میں ہو، اور دل میں ہونے کی وجہ سے خیالات پر اس کا اثر ہو، خیالات پر اثر ہونے کی وجہ سے ہمارے تعلقات پر اس کا اثر ہو، اس کو کہتے ہیں خدا کے کلام سے تلاوت۔ اس کی بہت پیاری چیز ہے خدا کا کلام، زبردست طاقت ہے، شیطان کے خلاف یہ تلوار ہے، لکھا ہوا ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے۔ یہ وہ تلوار نہیں ہے جس سے ہم گلا کاٹتے ہیں کسی کا، وہ نہیں ہے، یہ وہ تلوار ہے جسے دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، لے لو۔ جب خدا کے بندے کلام اپنے، ایک تو کلام سنتے ہیں، خدا کا شکر ہے کلام سنانے والوں کے لیے، اب تو اس نے بیٹے بیٹیاں جوان ایسے کر دے، میں تو ان سب کو سنتا ہوں، بڑی دعائیں نکلتی، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے پیارے بھائی، خدا کی بڑی دعائیں نکلتی ہیں، بڑی برکت مجھے ملتی، سب کو سنتا ہوں۔ آپ جتنا بھی کلام سناتے ہو میری زبان میں، انگریزی میں بھی سمجھتا ہوں، میں بہت شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے۔ لیکن جو بات اپنے آپ خدا کا کلام پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ اور ہی ہے۔ دیکھ اس کے بارے میں خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے، 119واں زبور ہے، اس کی میں
کچھ آیتیں پڑھوں گا، 72ویں آیت سے پڑھتا ہوں. دیکھو زبور 119 بڑا خوبصورت زبور ہے. پوئٹری کے اعتبار سے تو یہ حیرت انگیز پوئٹری ہے، اور اس وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو اس کے بعد میں کہ اس میں خاص بات کیا ہے، اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے. لیکن یہ دیکھیے کیا کہتا وہ سطر: اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں، تیرے کلام کو مانتا رہوں، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں. مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے. خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں. پھر دیکھیں کیا کہتا ہے ایک جگہ: اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے. کیوں؟ اور یہ کلام جب میں پڑھتا ہوں مجھے تیری آواز سنائی دیتی ہے. یہ کلام پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے تو میرے دل میں مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ ان کو کیا کہنا چاہیے، وہ دیکھو کتنے برے لوگ، وہ نہیں ہے. کلام کی جب آواز آپ کو سنائی دے گی تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ آپ کے دل کا کیا حال ہے. آپ کو خداوند بتائے گا کہ یہ کام کر لے تو شیطان کا قلعہ ٹوٹ جائے گا، تو آزاد ہو جائے گا. وہ باپ کو بتائے گا. اور اگر آپ نے حکم مان لیا تو پھر آپ کہو گے ہاں 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 ارے یہ کیا کر دیا خدا، میں تو آزاد ہو گئی. پھر آپ سے رہا نہیں جائے گا. دیکھو یہ 119 زبور 40-45 آیت میں کیا لکھا، بہت پیارا زبور. اسے آپ گھر جا کے پڑھیے، خود پڑھیے. یہ لکھا ہے: جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے. میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے. ارے کتنی مصیبت کیوں نہ ہو، کتنی مخالفت کیوں نہ ہو، کتنا اندھیرا راستہ کیوں نہ ہو، ارے جب آپ اس کلام کو لیں گے. لکھا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا لیا. مسیح کے کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دو. جب یہ دل میں ہوگا تو جو تسلی وہ دیتا ہے وہ ایک زبردست طاقت ہوتی ہے. تو عبادت کے وسیلے سے ہمیں اس کی حضوری کا احساس ہوتا ہے. خدا کے کلام کی تلاوت پڑھنے کی وجہ سے اس کی حضوری کا احساس ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ کہ مخالفت کے وقت، سخت مخالفت جب ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب نے چھوڑ دیا، اس وقت آپ کو ایسا لگے گا ارے جس نے میرے لیے جان دی، جو زندہ میرا خداوند ہے، جس پر میرا ایمان ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. تو مت ڈر. یہ لکھا ہے یسعیاہ نبی کی کتاب کا 41واں باب 10ویں ہے: تو مت ڈر میری بیٹی، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت، تو مت ڈر میرے بیٹے. مخالفت ان کی طرف مت دیکھ، میری طرف دیکھ. اور لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. کوئی شکست نہیں ان کے لیے، کوئی شکایت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہے، صرف شادمانی اور شکر گزاری ہے. مخالفت کے وقت تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں. تیرے ساتھ ایک شخصی رشتہ ہے میرا. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو، گھبرا مت کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. کیوں مت ڈر؟ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گی. کیوں؟ تو میرے ساتھ ہے. مخالفت اور مصیبت کے وقت ایمانداروں کو اس کی حضوری کا جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ حیران کن ہے. ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت کے وقت خدا کے لیے کوئی شکایت نہیں ہوتی، ستانے والوں کے لیے کوئی شکوہ نہیں ہوتا. وہ پھر بھی ان کی طرف دیکھ کے مسکرا سکتے ہیں. ایک قاتل کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مقتول اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تیری آنکھوں میں تیش ہے، میری آنکھوں کی طرف دیکھ، میری آنکھوں میں تیرے لیے ترس ہے. یہ فرق ہے. خداوند کی حضوری مخالفت میں، مصیبت میں، اندھیرے میں، عبادت میں
کلام کی تلاوت میں، سخت مصیبت اور مخالفت میں، اور بشارت کے وقت، کیونکہ ہر جس کو بھی خداوند نے نجات دی ہے، زندگی تبدیل کر دی، وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ شاگرد بیچارے ان پڑھ تھے، پترس مچھلی پکڑنے والے لوگ تھے، سماج میں ان کا کوئی بہت بڑا درجہ نہیں تھا، معمولی لوگ تھے۔ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس مسیح کو تم نے مصلوب کر کے مروا ڈالا، غیر قوموں کے ہاتھ میں، رومنز کے ہاتھ میں دے کے اسے مروا ڈالا، اور ایسی ذلیل موت مروا ڈالا، اور ہم کو معلوم تھا، اس نے ہم کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ اب وہ صاحب انہیں گھیر رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ، خبردار جو تم نے کبھی ایسی بات کہی۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے، جو اس میں قبرستان میں جہاں مسیح کی لاش کو رکھا ہوا تھا، ان کو بلا کے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، فکر مت کرو، ہم تمہیں سنبھال لیں گے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں سرکار کے ساتھ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا، بجا کے یہ کہہ دو جی ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو نیند آ گئی تھی، معاف کرنا ہمیں، اور ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم تو سو گئے تھے، اور یہ شاگرد آئے، اس کی لاش چرا کے لے گئے۔ تو بتاؤ، بڑی اچھی کہانی ایجاد کی، اور بہت ساری کہانیاں ایسی ایجاد ہوئی ہیں، کہانی ہیں۔ لیکن پتہ کیا، جب پترس کو ان کو مارا پیٹا، جیل میں ڈال دیا ساری رات، صبح کو آ رہے ہیں وہاں سے، بڑے خوش ہو کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اس کے نام کی خاطر ذلیل ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اس بات پر خوش ہو کے آ رہے ہیں، بتاؤ۔ اور وہ اکیلے نہیں تھے وہاں جیل میں، اس اندھیری کوٹھڑی میں وہ جلال کا بادشاہ ان کے ساتھ تھا، آ رہے ہیں وہاں سے، ہاں خدا کا شکر ہو تیرے نام کی، تو نے ہماری خاطر منہ پر تھکوایا، تو نے ہماری خاطر کوڑے کھائے، تو ہماری خاطر مارا گیا، ہمارا وقت ہے ہم تیرے شکر گزار ہیں، کیونکہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، تو زندہ ہے ہمارا خدا ہوں۔ تو آ رہے نکل کے، تو کہتے کیا ہیں، اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ وہ ایسے نکل کے آ رہے ہیں اور خوش ہو کے آ رہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ ان کا دماغ خراب ہے؟ ان کا خبردار، ابھی تو ہم نے تمہیں کچھ اتنا نہیں کہا ہے، لیکن اپنا منہ بند رکھنا، خبردار جو یہ بات کسی اور سے کہی، یہ یروشلم میں تم کیا یہ بات مشہور کرتے پھر رہے ہو، مت بولو ایسے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا تھا، ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں۔ لو بتاؤ، یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے ان میں سے ایک صرف یوحنا، بڑھاپے میں اسے جیل میں ڈال رکھا تھا بیچارے کو، تو وہ بڑھاپے میں بعد میں گزر گیا، ورنہ ہر ایک کو ٹارچر کر کے، ایک کو تو تیل میں ڈال دیا، جلتے جلتے کھولتے تیل میں ڈال دیا اسے، کسی کو الٹا لٹکا دیا، کہیں برچھی ماری ہے، بہت بری بری شیروں کے آگے پھینک دیتے تھے انہیں، لیکن بند ہوئے وہ۔ ارے وہ 11 آدمی ساری دنیا میں چلے گئے، مقدس توما ہندوستان میں چلا گیا تھا، کچھ چپ کرا سکے انہیں؟ کیوں؟ انہیں اس بات کا احساس رہتا تھا کہ جس نے ہم کو بھیجا وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ایک زبردست قوت ان کے اندر ہوتی تھی کہ کوئی اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، شیطان انہیں بند نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ ارے 11 سے دنیا میں کتنے ہو گئے بتاؤ؟ ایک ہی میسج کھڑا ہو کے دیتا ہے پترس، ایک پہلا میسج، وہاں ہزاروں کی تعداد میں یروشلم میں لوگ ہیں عید پینتیکوست پہ، قریب 5000 آدمی کہہ رہے ہیں بھائیو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا توبہ کرو، خدا ان کو قبول کرو، بپتسمہ لو، روح القدس تم کو انعام میں ملے گا۔ ارے جیسے ہم نشے میں تم بھی ہو جاؤ گے، آ جاؤ میں خانے میں، چلے آؤ، وہ تمہیں ایسی پلا دے گا کہ اس نشے میں تمہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو ہوش والوں کو نہیں نظر آتی۔ آ جاؤ۔ اس کی حضور کا احساس عبادت میں، تلاوت میں، مخالفت میں، بشارت کے وقت جب وہ بشارت دیتے تھے۔ دیکھو مرکز کی انجیل میں کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے، اس سے مجھے بڑی مدد ملتی ہے، ملتی رہی ہے۔ یہ مرکز کی انجیل ہے، دوسری انجیل، اور اس کا آخری باب ہے، 16واں باب ہے۔ دیکھو یہاں کیا لکھا ہوا ہے،
اب بتائیے کس قسم کی بات شاگردوں کو کہی گئی کہ جا کے سارے میں بتاؤ کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ تو زندہ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ تو ہے کہاں وہ, تمہارا دماغ خراب ہے, کہاں ہے وہ, دکھاؤ ہم کو. وہ کہتے تھے وہ ہے, یہاں لکھا ہوا. غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا, خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا. پھر انہوں نے ہیکل سے نکل کر ہر جگہ منادی کی, اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا. کلام کا سنانا کام ہے خدا کے بندے کا, ثابت کرنے والا اس کا کام ہے. ثابت وہ کرتا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. خدا کا بندہ جس نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا, اسے اس کی حضوری کا احساس ہوتا ہے. اے خداوند جو کچھ تو کہے گا میں فرماؤں گا, جو تو فرمائے گا وہ میں کہوں گا. اور پھر خداوند وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا, وہ جو ان کے ساتھ ہے, وہ کچھ ایسے معجزات کرتا تھا ان کے وسیلے سے کہ وہ حیران ہوتے تھے یہ ہو کیسے گیا. اور وہ کہا کرتے تھے بھائی ہم نے نہیں کیا, ارے وہ جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا, اس کا روح ہمارے اندر ہے, وہ کام کرتا ہے. آپ کا جو احساس ہے نا بڑھتا چلا جائے گا. کلام پڑھو, عبادت کرو, خوشخبری سناؤ, پھر دیکھو. پیارے بھائیو, پیاری بہنوں, جس پر ہمارا ایمان ہے, خداوند یسوع مسیح جو ہماری خاطر مصلوب کیا گیا, مصلوب تو ہوا, مغلوب نہ ہوا. اسی طریقے سے اس پر ایمان لانے والے مصلوب تو ہو سکتے ہیں, صلیبیں دی جا رہی ہیں انہیں, مارے جا رہے ہیں, سب کچھ ہے, مصلوب تو ہو سکتے, مغلوب نہیں ہو سکتے. وہ لکھا ہے کہ جو ایمان جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اس ایمان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا. یہ ایمان اتنی زبردست طاقت ہے کہ ہمارا زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. ہر حالت میں ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نامعلوم خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہے. جب ہم کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا پاک روح ہمارا استاد ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب مخالفت ہوتی ہے ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور ہمیں بچا کے رکھتا ہے ہمارے دل میں. اپنے دشمنوں کے لیے کوئی خراب خیال نہ آنے دے. ہم اپنے دشمنوں سے نفرت کبھی نہ کریں. کمال کی بات ہے, وہ نفرت کریں, ہم اس نفرت کا مقابلہ اس محبت سے کریں جو خدا نے یسوع مسیح میں ظاہر کی. اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, ستانے والوں کے لیے دعا کرو. کیسے ہوتا ہے؟ اس کا پاک روح ساتھ ساتھ پاک روح ڈیلتا رہتا, محبت پیالہ خالی نہیں ہونے دیتا. پھر دیکھو جب ہم آپ کو گواہی دینے کا خدا موقع دے گا, اب میں بتاؤں میرے میں کیا بات ہے. ارے میرا مالک مجھ پر رحم کرتا تو میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں, اس کی مدد سے, اس کے حکم سے, اس پہ بھروسہ. آپ کو جہاں کھڑا کرے گا نا پیاری بہن, ڈرنا نہیں. پیارے بھائی ڈرنا یہ مت کہنا کہ جی مجھے یہ نہیں آتا, مجھے, ارے آپ کو کچھ نہیں آتا, مجھے کچھ نہیں آتا, کسی کو کچھ نہیں آتا. لکھا جب تم ہوگے تو روح القدس تم کو بتائے گا کیا کہنا چاہیے. اور پھر جو بات ہے آپ کے منہ سے نکلے گی وہ دل کی تہ میں پہنچ جائے گی ان کے. اور پھر دیکھو نا, اس دنیا سے جاتے وقت بھی ہمیں اس کی حضوری کا احساس رہتا ہے, بالکل جیسے خدا یسوع مسیح کو تھا. صلیب پر وہ کہتا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. باپ کی حضوری کا احساس ہے. وہ جو ڈاکو تھا جس نے پہچان لیا یسوع مسیح کو اور کہا تو بادشاہ ہے, میں گناہ گار ہوں, اس کو پتہ کیا خدا نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو کبھی اکیلا نہیں رہے گا, میرے ساتھ رہے گا. جن کو وہ بچا لیتا ہے انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. آپ اکیلے نہیں ہو میری پیاری بہن, پیارے بھائی, اکیلے نہیں ہو. بہت خدا کا شکر کرو, زیادہ سے زیادہ عبادت میں حصہ لو, کلام کے اوپر وقت لگاؤ, جہاں موقع ملتا ہے خدا ان کی گواہی دو, اور یقین جانو کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. خدا تیرا شکر اور تیری تعریف اور تمجید ہوتی رہے. آمین.